السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ اینڈ اسپائرنٹس، میں آپ کو اپنے چینل سی ایس ایس اینڈ پی ایم ایس ایس امبائرن اکیڈمی میں ویلکم کرتا ہوں۔ آج جو ٹاپک میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے وہ پاکستان افیئر نوٹس ہے فور سی ایس ایس پی ایم ایس اینڈ ڈسکرپٹیو ٹیسٹ۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو سی ایس ایس پی ایم ایس پاکستان افیئر کا جو پیپر ہے وہ ایک کمپلسری پیپر اور بہت زیادہ امپورٹنٹ پیپر ہے، اور اس کا جو میں نے ٹاپک سلیکٹ کیا ہوا ہے مسلم رول ان دا سب کانٹیننٹس اٹس ڈاؤن فال اینڈ ایفرٹس فار رینا سانس۔ ٹھیک ہے، اب مطلب مسلمانوں کا جو وہ تھا حکومت تھی بر صغیر میں، اس کا ڈاؤن فال ہے، پھر انہوں نے جو ہے نا مطلب اس کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے کتنے ایفرٹس کیے، تو یہ سارا اس میں جو ہے نا میں نے ایکسپلین کیا ہوا ہے ٹاپک ٹو ٹاپک۔ اس کا میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو پی ڈی ایف فائل بھی دے رہا ہوں، اور یہ پی ڈی ایف فائل جو ہے نا اس کے ساتھ لنک ہوگا، آپ لوگ وہاں سے نا کلک کر کے ایزیلی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو میں یہاں سے تھوڑا سا ٹاپک آپ کو ایکسپلین کروں گا اور ٹاپک آپ وہاں سے ایزیلی دیکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ریزنز فار ڈاؤن فال، مسلم کیم ان انڈیا ایز اے کنکرر اینڈ اسٹیبلش دیئر رول ان اے سب کانٹیننٹ۔ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان جب بر صغیر یا انڈیا میں آئے تو وہ ایز اے مطلب فاتح کے طور پر انہوں نے فتوحات کی، انہوں نے لڑائیں کی، پھر انہوں نے فتوحات حاصل کی اور انہوں نے بر صغیر میں اپنی حکومت قائم کر دی۔ دس پیریڈ اسٹریچ آن آلموسٹ 1000 ایئر، ان کی جو ٹائم اسپین تھا حکومت کا وہ تقریباً 1000 سال تھا۔ مسلمانوں نے بر صغیر میں آلموسٹ 1000 ایئر 1000 سال تک حکومت کی۔ اس میں اہم رول کس کا تھا؟ مسلم صوفیاز اینڈ تھیولوجنس ورک ہارڈ ٹو کنورٹ دا پیپل ٹو اسلام۔ جو مسلم صوفیاء اولیاء کرام ہیں انہوں نے بہت زیادہ سخت محنت کی، بہت محنت کی، اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی اور لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے تھے، بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا تھا ان کی محنت کی وجہ سے۔ وچ مینز دا رائٹ پاتھ، اسلام جو ہے نا وہ آپ کو صحیح راستہ دکھاتا ہے، ایک واحد مذہب ہے جو آپ کو جو ہے نا صحیح راستہ، آپ کے حقوق آپ کو بتاتا ہے، آپ کو صحیح راستہ بتاتا ہے کہ انسان کی زندگی کا صحیح راستہ وہ صرف دین اسلام کی تعلیمات ہیں۔ دیئر ٹیچنگ ور بیس اپان وننس آف گاڈ، ان کی اسلام کی جو بیسک ٹیچنگ ہے، جو تعلیمات ہے وہ توحید پہ ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات صرف ایک ہی ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ فالوئنگ پروفٹ اینڈ ابائڈنگ بائی دا قرآنک انجنکشن اینڈ کارڈنل پرنسپل آف اسلام۔ اچھا، اس کے ساتھ جو ہے نا مطلب جو پیغمبر ہیں، ٹھیک ہے، اور جو قرآنک تعلیمات ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسلام کے ایک بیسک کیا اصول ہے، سوری۔ دا ہال مارک آف صوفیز ٹیچنگ واز اے لبرل ایٹیچیوڈ اینڈ کاسموپولیٹن کلچر پریزنٹڈ ٹو دا نیٹیوز آف انڈیا۔ اور جو صوفیہ کرام کا جو اہم رول ہے، انہوں نے اسلامی تعلیمات کو اس انداز میں پیش کیا کہ جو انڈیا کے لوگ تھے انہوں نے اس کو بہت آسانی سے مطلب اس کو سمجھ لیا تھا، انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا کہ صحیح راستہ یہی ہے۔ مسلم ہیڈ آلویز بین ان اے مائنورٹی، مسلمان ہمیشہ یہاں پہ مائنورٹی مطلب ان کی تعداد ہمیشہ کم تھی، بٹ دے مینٹین دیئر کیپیسٹی ٹو رول دس واسٹ لینڈ، لیکن انہوں نے ان کے پاس اتنی کیپیسٹی تھی کہ انہوں نے جو نا اس بہت وسیع اور عریض زمین پہ جو نا انہوں نے کیا کر دیا تھا، مطلب اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ یہ مطلب تعداد میں کم تھے، لیکن ان کی جو مطلب تعلیمات تھی، ان کے جو اخلاق تھے، ان کے جو کردار تھا وہ بہت زیادہ اعلیٰ تھا، کیونکہ وہ اسلام کی تعلیمات پہ چل رہے تھے۔ اور جب ایک قوم اسلام کی تعلیمات یا مسلمان قوم جو ہے نا وہ اسلام کی تعلیمات کو فالو کرتی ہے تو دنیا جو ہے نا ان کے سامنے جھکتی ہے۔ تو مسلمان ور انوائٹڈ ان دس، مطلب مسلمان جو ہے نا انہوں نے مطلب یہاں پہ ایز اے انوینٹر آئے تھے، بٹ دے سیٹل انڈیا، لیکن وہ انڈیا میں سیٹل ہو گئے تھے۔ اینڈ مکس اپ ان دا نیٹو کمیونٹی بائی مکسنگ آف ڈوگماس کلچر آئیڈیاز ایتھنیسٹی، دے اور ایمرج اے کلچر which was a homogeneous and embracing to the all communities. Muslims were never separated themselves from the land and they made India their home۔ مطلب جو مسلمان یہاں پہ ہیں تو یہاں پہ ڈفرینٹ کلچر تھے، ڈفرینٹ ریلیجن کے لوگ تھے، لیکن انہوں نے جو نا مطلب ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھا، ایسا انہوں نے برتاؤ کیا کہ وہ سب بہت زیادہ جو ہے نا مطلب ان کے ساتھ گل مل گئے تھے۔ اور مسلمان جو ہے نا یہاں پہ مطلب جب آئے تھے تو تعداد میں کم تھے، پھر انہوں نے مطلب یہاں پہ حکومت قائم کی اور انہوں نے جو ہے نا انڈیا کو اپنا گھر بنا لیا تھا۔ دیئر رول واز بیس اپان دی فالوئنگ 3 پرنسپل، ان کا جو رول ہے وہ صرف 3 اصولوں پہ تھا۔ ملٹری اسٹرینتھ، ایک مطلب کہ اپنے آپ کو ملٹری کے طور پہ اسٹرینتھ کرنا، جسٹس انصاف دینا، اینڈ انٹلیکچوئل سپیریورٹی، ٹھیک ہے۔ یہ 3 ایسے رول تھے جن کی وجہ سے جو نا ان کی حکومت قائم تھی۔ اب نیچے آپ لوگ جو نا ایزیلی دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹاپک ٹو ٹاپک میں نے یہاں پہ دیا ہوا ہے، یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو ایکسپلین کرنا تھا۔ اس کے ایفرٹس جو مطلب اس کے ڈاؤن فال کیا تھی، پھر ان کو رینیسائنس کے لیے انہوں نے کیا کہ مطلب دوبارہ عروج حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کتنی ایفرٹس کی، سارا میں نے نیچے ایکسپلین کیا ہوا ہے۔
اچھا میں نے آپ کو یہاں پہ ایک بات بتانی کہ مطلب جو اورنگزیب تھا وہ لاسٹ مغل بادشاہ تھا اور پاور اس کی ہاتھ میں تھی، لیکن جب ان کی وفات ہو گئی تو پھر جو ہے نا افراتفری پھیل گئی، کیونکہ ان کے جو جانشین تھے ان کے درمیان لڑائی سٹارٹ ہو گئی تھی، اور یہیں پہ جو ہے نا یہ مغل امپائر کا بس یہاں پہ مطلب ان کی زوال شروع ہو گئی، کیونکہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے تھے۔ پھر جناب احمد شاہ ابدالی نے حملہ کیا، ٹھیک ہے، اور محمد شاہ کی حکومت تھی، پھر ان کے درمیان آپس میں لڑائیاں ہوتی رہی، اس سے کیا ہوا کہ ان کی جو اسٹرینتھ تھی، جو یہ اکٹھے رہ رہے تھے، وہ کمزور ہو گئی۔ پھر ان کے لیے جو ہے نا مطلب دوسری جو ٹرائبس تھے، قبائلس تھے، یا دوسرے جو لوگ تھے وہ اٹھنا شروع ہوئے۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے نا مطلب یہ مراٹھاز تھے، ٹھیک ہے، مراٹھا تھے، سکھ روز دیئر ہیڈ اینڈ بیکم دا کی پلیئر آف انڈیا اینڈ دا مغل امپائر began to shrink, and when Bahadur Shah, the last Mughal empire, ascended to the throne, he was merely a titular head. He was pensioner of East India Company. The War of Independence resulted in the formal end of Muslim empire, and East India Company took the region of subcontinent. مطلب ان کے جو اتنے زیادہ کمزور ہو گئے تھے کہ ان کا جو لاسٹ بادشاہ تھا مغل بادشاہ تھا بہادر شاہ ظفر، وہ اتنا زیادہ کمزور ہو گیا تھا کہ مطلب وہ ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ پھر جو ہے نا ایسٹ انڈیا کمپنی کے رحم و کرم پہ رہ گیا، اور پھر مطلب یہ ان کی بادشاہت ختم ہو گئی، اور یہاں پہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے نا وہ بن گئی تھی، اور پھر جو ہے نا ان کی حکومت کا سب کانٹیننٹ میں ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ تو یہ مطلب تھوڑا سا اس کا خلاصہ تھا۔ تو اب یہ جو ہے نا ریزن میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، the fall of the Mughal empire was the end of Muslim rule in some continent. There was a severe blow to the culture and history of Muslim India. Why this degradation took place is no mystery. The reason for their downfall is under. تو no law of succession، ٹھیک ہے، there was any law of succession among the Muslim ruler of the subcontinent during the period of Delhi Sultanate Mughal era. The transfer of power was not peaceful except a few. مطلب حکومت جب مطلب وہ بادشاہ دینے کے لیے کوئی اصول نہیں تھا، بس جس کے پاس پاور ہوتی تھی وہ جو نا حکومت لے لیتا۔ یہاں پہ میں نے سارا آپ کو ایکسپلین کیا ہوا، آپ لوگ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، اور اس کا فائل میں نے PDF میں دیا ہوا ہے، لنک میں آپ اس کو ایزیلی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو آپ جو ہے نا ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ اچھا یہاں پہ جو نا ایفرٹس بتائی گئی کہ مطلب
ان کے مطلب دوبارہ یہاں پہ تو ان کے زوال کی بات کی گئی، لیکن اب یہاں پہ جو نا مطلب وہ دوبارہ اپنے آپ کو پاور میں لانے کے لیے انہوں نے کیا ایفرٹس کی. تو یہ شارٹ ہسٹری آف مسلم رول ان سب کانٹیننٹ. مسلم رول ان سب کانٹیننٹ واز اسٹیبلش ان 1712 ود دا کانکویسٹ آف دیبل، جو مطلب پہلے کراچی کو دیبل کہا جاتا تھا، اب اس کا پریزنٹ نام کراچی ہے. بائی محمد بن قاسم ڈیورنگ امیہ ڈائنیسٹی، مطلب محمد بن قاسم نے امیہ ڈائنیسٹی کے دور میں جو نا اس ٹائم وہاں پہ امیہ ڈائنیسٹی کی حکومت تھی، تو محمد بن قاسم کو یہاں پہ بھیج دیا گیا تھا، تو انہوں نے اس جگہ کو فتح کر لیا تھا. فار مینی سینچری دوز پارٹ آف سب کانٹیننٹ وچ ور conquered by مسلم مجاہدین remain under the domain and control of خلیفہ in عرب. تو یہاں پہ جو نا آپ لوگ اس کو ڈیٹیل میں دیکھ لیں، بہت ایزی ورڈنگ میں نے ایکسپلین کیا ہوا ہے. انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو یہ اگر میں مطلب اس پہ بولتا جاؤں گا تو یہ ایکسپلین کرنا بہت زیادہ مطلب ویڈیو کی لینتھ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، پھر ویڈیو کو اپلوڈ کرنے میں بہت زیادہ ایشو آتا ہے. تو آپ پلیز اس کو جو نا دیکھ لیں، اور میں نے فائل ویسی ہی PDF میں دی ہوئی، وہاں سے آپ ایزیلی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اچھا، آپ لوگ یہاں پہ کنکلوژن دیکھ سکتے ہیں. کنکلوژن لکھنا بہت ضروری ہے ہر کویسچن میں، چاہے وہ پاک افیئر کا کویسچن ہو، کرنٹ افیئر کا کویسچن ہو، یا کوئی آپ آپشنل پیپر کر رہے ہیں، اس میں کنکلوژن لکھنا بہت ضروری ہے. ہر کویسچن کا 20 مارکس کا جو کویسچن ہے اس کے لاسٹ میں آپ نے کنکلوژن ضرور دینا. کنکلوژن کا بہت زیادہ امپیکٹ، بہت اچھا امپیکٹ پڑتا ہے، تو کنکلوژن لازمی دیا کریں. تو یہاں کا جو اس کویسچن کا کنکلوژن ہے، مسلم آف سب کانٹیننٹ فرام ویری بگننگ ہیو ریویوڈ دیئر رول ان سب کانٹیننٹ ٹائم اینڈ اگین.
They have never considered defeat and an option, and so have tried again and again until they got an independent Islamic state in the shape of Pakistan. مطلب اس کا جو خلاصہ یا جو کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان جب سب کانٹیننٹ میں آئے تو وہ انہوں نے مطلب رول کرنے، مطلب انہوں نے فتح کیا، پھر انہوں نے رول کیا، پھر ان کی جو نا مطلب زوال سٹارٹ ہو گئی تھی، اور پھر انہوں نے دوبارہ اپنے آپ کو مطلب اس زوال سے بچنے کے لیے ایفرٹس کی، محنت کی. وہ آپ لوگ وہاں پہ میں نے یہاں پہ ایکسپلین کیا ہوا ہے اوپر، وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. پھر انہوں نے جو نا مطلب آزادی حاصل کی پاکستان کی شکل میں. تو یہ ایک کویسچن تھا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. امید کرتا ہوں کہ آپ سے اس کو نالج ملا ہوگا، اور آپ کی جو کمنگ پی ایم ایس ایگزام ہے اور سی ایس ایس ایگزام ہے اس میں بہت زیادہ ہیلپ ہوگی. اور میں جو نا کمنگ ڈیز میں، کیونکہ ابھی ایم پی ٹی کا ٹیسٹ ہونے والا ہے، تو اس کے لیے بھی امپورٹنٹ ایم سی کیوز اپلوڈ کرنے والا ہوں. تو اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے، انشاءاللہ ضرور پسند ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے، کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اس چینل کا خیال ضرور رکھیے گا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. انٹل نیکسٹ ٹائم، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.